تھرڈ ٹری. یاد رکھیے گا این ممکن ہے آپ میں سے جب کچھ چھٹے نمبر پہ میں جاؤں نا اس کو فوراً ذہن میں آئے اب مفتی تو انسان کے اندر ہوتا ہے نا, یہ بندہ نہیں صحیح, سیکولر نہیں, یہ کیا بات ہے, مذہب کو اس نے آخری نمبر, پہلے نمبر پہ اللہ رسول. وہ بھائی جان ترتیب آپ کی اپنی ہے, مجھے رٹا ایسے لگا کیا کروں, آپ کی اپنی مرضی ہے, جس کو مرضی کر لیں پہلے نمبر. میرا کام بتانا تھا. ہر بندہ تیار ہوتا ہے نا غلطی پکڑنے کے لیے, تو ہر بندہ تیار ہوتا ہے. میں نے یہ کیوں ترتیب جرنل کر دی, یہ بات کیوں کہی ہے سر؟ این ممکن ہے تیسرے درخت کی اس وقت میں رائٹ ناؤ کسی کو بڑی ضرورت ہے, اس میں سے اٹھا لے پہلے نمبر پہ لے جائے. این ممکن ہے کسی کی عبادتیں نمازیں سب کچھ صحیح جا رہا ہو لیکن مانگ کے کھا رہا ہو, بھائی اس کو چاہیے پہلے نمبر پہ اپنی خودداری کو لے کر آئے ساتھ میں. این ممکن ہے کسی کا سب کچھ ٹھیک جا رہا ہو لیکن سکون محسوس نہ ہوتا ہو. سر سکون تو ملتا ہی خدمت سے ہے. میں نے تو ڈھونڈا ہی ایسے ایسے, عبادت میں ڈھونڈا ہے, اللہ کے نام میں ڈھونڈا ہے, اللہ پہ توکل میں ڈھونڈا ہے, یہاں ڈھونڈا ہے سروس, خدمت. رائٹ رانگ سے. چوتھا درخت ہے سر پروفیشنلزم. صرف کیریئر, آپ کی زندگی جو بزنس جاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کہ کیا آپ کدھر سے کماتے ہیں, وہ پیشہ کیا ہے. معاش کچھ اور ہے سر, 2 ڈاکٹر برابر نہیں کما سکتے, 2 انجینئر برابر نہیں کما سکتے, گریڈ 17 کے 2 آفیسر تو ایک کما سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نا, سیلری ایک ہی ہوتی ہے, لیکن جرنلی بتا رہا ہوں پیشہ جو ہے وہ زندگی میں ایک اہم چیز ہے سر. یاد رکھیے زندگی میں 2 چیزوں کے ساتھ زیادہ وقت انسان کا گزرتا ہے, ایک پیشہ, دوسرا بیوی. یہ ریئلٹی کا پارٹنر, اور یہ دونوں کو 100 بار سوچ کے چوز کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں ہم ہر چیز کی سلیکشن میں پھوپھی کو, چاچے کو, مامے کو, عقل مند کو شامل کرتے ہیں. یونیورسٹی لائف, کالج لائف میں ہم لوگ شامل کرتے تھے. ایک لڑکا ہوتا تھا, اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے, اس کو جینس کی بڑی پہچان تھی, اسٹف دیکھتا تھا, کہتا تھا یار واقعی یہ جو سا ہے ڈینم, صحیح ڈینم, یہ فلانی چیز بڑی اچھی ہے. اور کسی کو جوتوں کی بڑی پہچان ہوتی تھی, سن کے بتاتا تھا واقعی لیدر کا, لیدر کا. تو اب جناب والا اتنی چیزوں کی پہچان میں آپ نے کہاں کہاں سے بندے ڈھونڈے اور ان کی مشاورت لی. ڈاکٹر صاحب یہ RTC کراؤں, دانت کو میں کرواؤں کہ نہ کرواؤں, دوسرے ڈاکٹر سے اوپینین لیں. چھوٹا سا ایک آپریشن منہ کے اندر ایک دانت کا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے 2-3 اوپینین لیتے ہیں. میڈیسنس کو میں نے دیکھا ہے بڑی دنیا انکلوڈنگ می, جو ڈاکٹر لے کے دیتا ہے گوگل کر کے اس کا سالٹ کو پتا کر کے میں ریلیونٹ کیمسٹ سے پوچھتا ہوں اس کے سائڈ افیکٹ کیا. اتنے کانشیس ہم ہیں, جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے حوالے سے ہم کانشیس ہیں. اس میں چوتھی چیز کیا ہے؟ کیریئر, پروفیشن, پیشہ. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مطلب میرے سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں, قریبی شاگرد خاص, تو جاب کیوں نہیں کیا؟ بڑی چیزیں زندگی میں, یہاں تک کھڑے ہونے کا سفر سر بڑی چیزیں چھوڑ کے ہے بھائی, چانس نہیں ہے. اللہ نے جہاں شعور دیا چوائس کی طاقت کو استعمال کیا, پاور آف چوائس. لکھ لیں, دنیا میں طاقت اللہ نے کون سی دی ہے؟ انتخاب کی طاقت آپ کو ملی ہے سر, شیر کو نہیں ملی. شیر نہیں دیتا آپ CSS کے پیپر, شیر الیکشن لڑتا ہمارے ملک میں, لیکن شیر جو ان سے وہ پابند نہیں ہے. شیر کے ساتھ اس کی اپنی زندگی پیٹرن میں, جبلتوں میں قید زندگی ہے. پیدا ہونا, مرنا, کچھ بچے پیدا کر کے چلے جانا, دیٹس آل. بعد میں کسی نے فاتحہ نہیں پڑھنی, بعد میں کوئی نام نہیں اس کا ہونا. آپ کی زندگی ایسے نہیں ہے, آپ چوز کرتے ہیں جو پیشہ میرا ہے وہ کیسا ہے, وہ میرے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا میں اپنے گولز بنا کے اچیو کر سکتا ہوں یا مجھے کوئی کمپنی گول دے تو میں اچیو کرتا ہوں. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں اپنا باس خود ہوں, مینس کہ آپ کو اپنی زندگی پھر خود گزارنی چاہیے, کوئی بزنس کریں, انٹرپرینور بنے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میرے اندر رسک ٹیکنگ نہیں ہے. قاسم علی شاہ کا لیکچر سن کے انٹرپرینورشپ پہ انٹرپرینور نہیں بنے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے. دل میں ہو تو وہ لیکچر معاون ہے, کیٹلسٹ کا رول پلے کرے گا. لیکن لیکچر سن کے اچانک بڑوں کو مجھے کالز آتی ہیں, سر وہ میں نے سوچا میں کاروبار کر لوں. میں کہتا ہوں کون سا کروں سر؟ یہ نہیں مجھے پتا. یار کو R&D کیا, P1 تک گئے, آپ جو کہیں گے میں کر لوں. میں کہا گدے بیچو. سر یہ کیسی بات, یار کاروبار ہوتا ہے, کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے, کاروبار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں سر میں تو کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں جس میں نام ہو. میں کہا یار میری بات سنو, بڑے بڑے نام کئی سفر شروع کر کے کہیں بنے. وہ بوتلیں بیچتا رہا اسکول کی کینٹین کے باہر, وہاں سے سستی ملتی تھی, یہاں سے مہنگی ملتی, ادھر سے اٹھائی ادھر سے بیچتی. کہتا ہے وہ پہلے جو پیسے میں نے بوتلیں بیچ کے کمائے نا, وہاں سے پتہ لگا بزنس مین. وہ جو مارجن نکلا اس سے پتہ لگا کہ میں دنیا کا آئندہ دنوں میں دوسرے نمبر پہ امیر ترین انسان بننے جا رہا ہوں. حضور والا پیشہ مزاج کو ڈھونڈ کے, خود کو ڈھونڈ کے, خود شناسی کے بعد پھر دیکھیے. غلطی ہوگی, میں نہیں کہتا ایکوریٹ نہیں ہو سکتا, ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر لیکچر سنا, ادھر اس نے کہا جی ٹھک یہ کرنا ہے, نہیں, غلطیاں ہوں گی.
ممکن ہے جاب والا بندہ تھا بزنس کر رہا ہے، ممکن ہے بزنس والا بندہ تھا جاب کر رہا ہے، ممکن ہے جاب جس طرح کی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے، ممکن ہے جو بزنس کر رہے ہیں ویسا نہیں، ممکن ہے جو کام کر رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے. سر زندگی میں جملہ بہت آج کا مہنگا جملہ ہے آج کے سیشن کا، غلط ٹرین ہو تو اتر کے دوسری ٹرین پکڑنے میں شرم محسوس نہیں کریں. شادی جہاں پر ہوتی ہے نا، پھر میں کہتا ہوں نہیں یار طلاق نہ دو، بچے ہو گئے، ٹرین نہیں دوسری نہیں پکڑی جا سکتی. لیکن کیریئر ایک ایسی چیز ہے، پیشہ ایک ایسی چیز ہے، پروفیشن ایک ایسی چیز ہے، لائن چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، فرق ہی نہیں پڑتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ بزنس کی تعلیم لینے جاتے ہیں، وکالت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، بہترین وکیل ہوتے ہیں، بہترین سیاستدان ہوتے ہیں، پاکستان بنا کے دے دیتے ہیں. وہاں تو آپ مانتے ہیں محمد علی جناب، لیکن بھائی اپنی زندگی میں بھی چیزیں چھوڑنے کی طاقت، ہمت، جرت پیدا کرو. یہ جو صرف پکڑنا نا لائف میں، نوکری نہ چل جائے گریڈ 2 کی، یار گریڈ 2 کی نوکری کہنا میری تو کل کمائی ہے دوسرے گریڈ کی نوکری. حضور کوئی آپشن سوچو لائف میں، رکے کیوں؟ جو چھوڑ سکتا ہے وہی آگے جا سکتا ہے. سو رسک ٹیکنگ جو ان سے کیریئر میں، پروفیشن میں آپ نے ضرور سوچنا کہ کس پیشے کے ساتھ اس کا پھل. پھر دو میں نے باتیں کہی تھیں، میٹھا ہوگا اور پھل کیا ہوگا جی؟ چھاؤں کون سی ہوگی؟ ٹھنڈی. جس پیشے سے آپ کو سواد نہیں آتا نا سر، مزہ نہیں آتا نا سر، سوالیہ نشان ہے سر پیشہ. کس پیشہ آپ کو جس کا معافی کے ساتھ یہ بات ہم سفر اس کے لیے راحت کا سبب نہیں ہے نا، سوالیہ نشان. دو چیزیں میں نے کہی تھی، ایک بیوی اور دوسرا میں نے کہا تھا پیشہ. جس کے ساتھ راحت نہیں جڑی ہوئی، پیشہ یا سمجھ جائے میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی پارٹنر، راحت نہیں جڑی. راحت کا مطلب کیا ہے؟ راحت کا مطلب حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں دوست سے سکون نہیں ہے اور دشمن سے تکلیف نہیں ہے. نہ دوست دوست ہے، دشمن دشمن. سر ساتھ تعلق تو سکون کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، سکون قلب، مینٹل پیس کے لیے چاہیے. اس کا مطلب ہے دونوں نے مل کے وہ ٹریک چوز نہیں کیا. بچے سب کے ہو جاتے ہیں، جانوروں کے، پرندوں کے ہو جاتے ہیں، شادی یہ تو نہیں ہوتی. گڈ ہارمنی، ہیلدی ریلیشن کا نام شادی ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو حضور یاد رکھیے چوتھا جو پودا ہے میں نے کہا ہے وہ کیا تھا؟ پروفیشن کا. واپس آتا ہوں، پروفیشن کا، اس کا پھل میٹھا اور چھاؤں اس درخت کی